أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي اس آیت سے لے کر 163 نمبر آیت تک یہ ہے منافقین کا بیان، اور اللہ نے ان پر اللہ تعالی نے زجر ڈانٹ پلائی ہے ان کو. وما کان لنبی، اور کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ان یغل، کہ وہ خیانت کرے. یہ جو مقام ہے اس پہ دو تفسیریں کی گئی ہیں. غلہ کا مطلب عربی میں دو طرح سے آتا ہے. ایک تو مطلب یہ آتا ہے کہ بدعہدی، بے وفائی، اور اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے نصحہ، نصیحت کرنا، وفاداری کرنا، بات کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا. ایک تو یہ ہے. پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہی نہیں ہے لوگوں کہ وہ بدعہدی کرے، بے وفائی کرے، خیانت کرے. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا کہ کہتے تھے کہ خدا کے ہاں سے مدد آئے گی، اور یہ کہتے تھے تم نجات پا جاؤ گے اور شہادت اور یہ ساری چیزیں. یہ دیکھ لو احد میں کیا ہوا ہے. یہ صاحب علیہ باللہ تمہیں غلط راہ پر لگا رہے ہیں اور غلط طرف چلا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بدعہدی کرے. ومن یغلل، اور جو کوئی بھی بدعہدی کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بد خصلت کو لے کے اللہ کے سامنے پہنچ جائے. ایک تو یہ تشریح کی گئی ہے، اور طبری رحمت اللہ علیہ جو مفسر ہیں انہوں نے اس تشریح پہ لکھا بھی ہے کچھ. اور ایک تشریح جس کو عام طور پہ مفسرین بھی ذکر کر دیتے ہیں، بڑی ہے تو دور کی بات، مشکل بھی ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ احد کے متعلق آیت ہے. اور احد میں ایک چادر سرخ رنگ کی گم ہو گئی تھی، تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہے. اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کی. لیکن یہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ وہ جو پہلے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں سارا تو تذکرہ چل رہا ہے اوپر سے احد کا، تو یہ بدر بیچ میں کہاں سے آ گئی بات. تو پھر اس مقام پہ اگر ان کی مان لی جائے تو پھر یہ مراد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان یغل، وہ کوئی چیز چھپا لیں. اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی، اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے. ان یغل، کوئی چیز چھپا کے رکھیں، وہ چادر جس کے بارے میں. تو دونوں طرف ہیں مفسرین، لیکن پہلی رائے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے کیونکہ آیات ہیں ساری احد کی. تو منافقین نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تمہیں لے کے جا رہے ہیں کوئی رشد اور ہدایت کی راہ ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور لوگوں قیامت کے دن جو کوئی بھی چھپائے گا، امانت میں خیانت کرے گا، وہ اس چیز کو لے کے اللہ کے پاس پہنچ جائے. ثم توفیٰ، اور پھر اس کے بعد پورا وہ پائے گا، کل نفس، ہر کوئی جان، ما کسبت، جو کچھ اس نے کام کیا ہے، جو کرتوت اس نے کیا ہے، اللہ کے یہاں صاف کھل جائے گا. اپنی قوم کو گمراہی کے راستے پر لے کر چلا ہے، اللہ کے ہاں اس پہ بھی پوچھ ہو جائے گی. اور اگر کوئی چیز چھپا لی ہے، بدعہدی خیانت کی ہے، اس کے بھی اللہ کے ہاں صاف چیزیں کھل جائیں گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. کہ مسلمانوں جو کچھ بھی ہے دیکھو کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر چیز قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچ کے تمہیں مل جائے گی.